بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج مضمون پڑھیں گے حب وطن اور اس کے ساتھ ضرب الامثال، پیج نمبر 168 اور 169۔ تو اس کی بھی ریڈنگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے مضمون حب وطن ہے، کیونکہ انسان جہاں کہیں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا وطن کہلاتا ہے، اس سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس میں شب و روز گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی کے کچھ لمحات اس میں صرف کرتا ہے، تو اس خطے سے، اس ارض سے بہت محبت ہوتی ہے۔ چاہے وہ انسان کو جتنی بھی آزائش و آرام مل جائے، لیکن اگر اپنا وطن نہ ملے تو پھر اسے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو پیارے بچوں، اب میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ توجہ سے سننا۔ انسان کی پہچان فقط اس کا وطن ہے، انسان کی پہچان فقط اس کا وطن ہے، انسان ہے وہی جس کا کوئی اپنا وطن ہے۔ انسان جس خطۂ ارض میں پیدا ہوتا ہے، ارض کا مطلب زمین، بچپن گزارتا ہے، جہاں کھیل کود کر جوان ہوتا ہے، جہاں اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار رہتے ہیں، جن سے وہ گھل مل کر پیار اور محبت سے دن گزارتا ہے، جہاں کے سبزہ زاروں سے اسے انس محبت ہوتی ہے، وہ اسے وہاں کی ہر چیز سے لگاؤ ہو جاتا ہے، یہاں عزیز ترین خطہ اس کا وطن کہلاتا ہے، جس کا ہر ذرہ ایک محبت وطن انسان کو پیار ہوتا ہے۔ بقول شاعر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ ہر شخص کو اپنے وطن کے ذرے ذرے سے محبت ہوتی ہے، اسے وہاں کے ماحول سے دلی محبت ہوتی ہے، وہاں کے گلی کوچے اسے جان سے عزیز ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں۔ اس نے جہاں جہاں قدم رکھے ہوتے ہیں کبھی بھلا نہیں سکتا، ان جگہوں کی یادیں ان کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہوتی ہیں۔ قدرت نے انسان کے دل میں حب یعنی محبت کا مادہ بھی پیدا کیا ہے۔ جذبہ حب کے بغیر انسانیت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وطن سے محبت کو حب وطن کہتے ہیں۔ جذبہ حب وطن مقدس، باوقار اور آبرو مندانہ جذبہ ہے۔ ناموس وطن کے لیے جان پر کھیل جانا ایک عظیم عمل ہے۔ وطن کی کشش کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے وطن سے دور بیٹھا ہو، وطن کی ایک ایک چیز اسے ستاتی رہتی ہے۔ اپنے وطن کی بہاریں جب اسے یاد آتی ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کر وطن پہنچ جائے۔ غیر جگہ پر نہ اسے وہ ماحول ملتا ہے، نہ یار نہ دل ملتے ہیں، تو والدین ہوتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ ندی نالے، وہ کوہسار سبزہ زار وطن سے باہر ہر چیز مل سکتی ہے، مگر لذت جگانگت نہیں مل سکتی۔ جذبہ حب وطن نہایت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ وطن سے پیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذرے ذرے کو اپنی آبرو سمجھ کر اس کی حفاظت کی جائے۔ وطن کی زمین بھی ماں کی آغوش کی مانند ہوتی ہے، مانند کی طرح کی مثل، جیسے ہمیں اس شعر کے مصداق میں ماں جیسی محبت ہونی چاہیے۔ محبت ٹوٹ کر کرتی ہوں اس سے، زمین بھی ماں کی صورت مہرباں ہے۔ جس مقام پر بھی کوئی ہے اسے وطن کے لیے اور وطن کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ وطن کی تجارت، تعلیم، تہذیب، صنعت و حرفت، اقتصادیات اور ہر شعبے میں ترقی کے لیے خلوص و دل سے محنت کرنا ہر فرد کا فرض اولین ہے، اور اس مٹی کا مفاد ہمارا مفاد ہے، یہاں کے بسنے والوں کی منفعت ہماری منفعت ہے۔ منافع بس یعنی کہ اس کی بہادروں میں گل کھلیں گے تو ہمارے اپنے دماغ معطر ہوں گے۔ حب وطن کا صحیح تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا پورا احساس ہو۔ انسان ہم وطنوں کے مسرت و غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے اور ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔
یہاں کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وطن سے محبت زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہوتی ہے۔ انسان جس خطۂ ارض میں پیدا ہوتا ہے تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہاں اس نے شب و روز گزارے ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ لمحات اس میں صرف کیے ہوتے ہیں، تو وہ خطہ، وہ ارض جہاں وہ پیدا ہوا ہے تو اسے وطن کہا جاتا ہے، تو انسان کو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو انسان اس سے بہت زیادہ لگن رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں آج کا تھا ہمارا مضمون حب وطن، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کچھ ضرب امثال ہیں پیج نمبر 168 اور 169، تو کچھ یہاں بھی لکھ لو، پہلے پتہ تو ہونا چاہیے ضرب الامثال کسے کہتے ہیں۔ ضرب امثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا۔ بعض جملے یا بعض الفاظ کے مجموعے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہوتا ہے، اور جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے وہی جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ جملہ ضرب المثل کہلاتا ہے، اس کی جمع ضرب الامثال ہے۔ محاورات کی طرح ضرب الامثال بھی زبان کا زیور ہوتی ہیں، ان کا سلیقے سے استعمال تحریر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو چند ضرب امثال میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ تو جنا آپ کاج ماہ کاج، اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام بہترین ہوتا ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، قصور اپنا ہو مگر الزام دوسروں کو دیں۔ الٹے بانس بریلی کو، جہاں کوئی چیز بکثرت ہوتی ہو اسے بیچنے کے لیے وہیں لے جانا۔ اس کے بعد ہے اونچی دکان پھیکا پکوان۔ اس کے بعد ہے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جھگڑا یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، دینداری کی آڑ میں دھوکہ دینا۔ بھینس کے آگے بین بجانا، بے وقوف کے سامنے عقل بندی کی باتیں کرنا۔ تو پیارے بچوں، کچھ میں نے یہاں گرین بورڈ پر لکھنے ہیں، وہ بھی ریڈنگ کر کے سنا دیتا ہوں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو پیپر میں سوال اس طرح آتا ہے کہ یہ والا حصہ بھی لکھا ہوا، یہ والا درمیان میں خالی جگہ ہم نے چھوڑی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو صحیح ضرب الامثال کے ذریعے پر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح الٹے بانس بریلی کو، ایک انار 100 بیمار۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔